یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ ببرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم خداوند کے خادمین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے خادم کو کیسا ہونا چاہیے، بطور چرواہا اسے کس طرح سے اپنی کلیسیا کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور اس کی بلاہٹ جس کے لیے خدا اسے بلاتا ہے، اس کی بلاہٹ کیا ہے، اس نے اپنی بلاہٹ کے مطابق کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ تیسرے باب میں ہم نے سیکھا کہ ایک خادم کی روحانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس چوتھے باب میں ہم سیکھیں گے کہ ایک خادم کو اپنی روزمرہ زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے، ایک خادم کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ویسے تو سارے ایمانداروں کی روزمرہ کی زندگی اس باب کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن ایک خادم کیونکہ وہ ایک کلیسیا کا رہنما ہوتا ہے، ایک کلیسیا کا چرواہا ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے اس کے لیے خاص بلاہٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کی روحانی اور روزمرہ کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہونی چاہیے، ایک مثال ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم آج اس سبق میں سے سیکھیں گے کہ خادم کو روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خادم جب وہ کلیسیا میں جاتا ہے تو کلیسیا کے لوگوں کی نظر خادم پر ہوتی ہے۔ ایک خادم صرف ایک چرچ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ علاقے میں جہاں وہ خدمت کرتا ہے، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کی نظر بھی اس خادم پر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک پاسٹر ایک کمرے تک محدود نہیں، بلکہ کلیسیا، معاشرہ اس پر نظر رکھتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا خادم کو جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ نہیں پرکھتے؟ کیا خادم کے کاموں پر کلیسیا کے لوگ، معاشرے کے لوگ نظر نہیں رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک خادم کو اپنی زندگی سے مسیح کے عکس کو ظاہر کرنا ہے، اسے مسیح جیسا مزاج رکھنا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اسے مسیح جیسی محبت رکھنی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ اس لیے خادم کا مزاج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا بہترین نمونہ ہونا چاہیے کہ کلیسیا کے لوگ خادم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، خادم کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اور نہ صرف کلیسیا کے لوگ، بلکہ جب غیر ایماندار، کیونکہ کئی ایسے ایماندار ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے خادموں کے کردار سے زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا، اور کئی ایسے ہمارے معاشرے میں غیر مسیحی ہیں جو بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، لیکن وہ کیسے بائبل مقدس کو پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ ایمانداروں کے کردار سے، جب وہ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں اور خادمین کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ مسیح کے بارے میں خادمین کے کردار سے جان پائیں۔ اس لیے کہ خادم کا کام صرف پیغام سنانا نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے نجات کا باعث بننا ہے، دوسروں کو نجات دہندہ کے بارے میں بتانا ہے، دوسروں کو نجات خدا کی بادشاہی میں لے کر آنا ہے۔ اس لیے خادم کو لازم ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی خدا کی مرضی کے تابع گزاریں۔ اس لیے ایک خادم کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزارے، خدا کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اسی لیے پالوس تیموتھیوس کو یہ نصیحت کرتا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ یہاں پر ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول تیموتھیوس سے کہتا ہے
پہلی بات جو سیکھنے کی ہے کہ خادم کو کلام کرنے میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ اس لیے پالوس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے، بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے جو ہم خادمین کے لیے بھی ہے، کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، اس لیے تو کلام کرنے میں، چال چلن میں، محبت میں اور پاکیزگی میں ایک نمونہ ہو۔ 4 باتیں وہ تیموتھیوس سے کہتا ہے۔ پہلی، کلام کرنے میں، دوسری بات چال چلن میں، تیسری بات محبت کرنے میں، اور چوتھی بات پاکیزگی میں نمونہ بن۔ ہم باری باری ان چاروں باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات، کلام کرنے میں۔ ایک خادم کو کلام کرنے میں، کسی سے بات کرنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ایک خادم کو محتاط ہونا چاہیے کیونکہ اس کے لفظوں میں زندگی ہے، اس کے لفظوں میں دوسروں کو تعمیر کرنے کا اثر ہے۔ لیکن اگر خادم اپنے الفاظ میں محتاط نہ ہو تو ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، کسی کی زندگی کو تاریک اندھیرے میں لے کر جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک خادم کو بہت محتاط ہونا چاہیے اپنے کلام کرنے میں۔ میں یہاں پر ایک مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جب میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا تو ایسا تھا کہ خداوند نے ہمیں اولاد نہ دی۔ میری وائف ایک خادم کے پاس گئی اور اس خادم نے میری وائف کے لیے کچھ اس طرح سے دعا کی کہ اے خداوند تو بھانج کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس بہن کو اولاد دے۔ جب اس خادم نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد خادم اپنے گھر چلا گیا، میں اور میرے مسز ہم گھر میں تھے، تو میری مسز رات کو میرے سے پوچھتی ہیں کیا میں بانجھ ہوں؟ اب اس خادم کے دعا کے الفاظ میری وائف کے ذہن میں رہ گئے، کیا میں بانجھ ہوں؟ تو اسی طرح ایک خادم کو بڑا محتاط رہنا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے، جب وہ خدا کے گھر میں لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اس کے کلام میں لوگوں کے لیے زندگی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے امید ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے تسلی اور لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کلام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ زندگیوں کو برباد کریں، تباہ کریں۔ میرے عزیزو، BA میں ایک کہانی ہے، ہنٹس مین۔ جب اس کہانی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری اپنے الفاظ سے ہی خود شکار بن جاتا ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شکاری جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک کھوپڑی ملتی ہے، اور وہ کھوپڑی جب دیکھتا ہے تو کھوپڑی سے کہتا ہے اے کھوپڑی تو یہاں پر کیسے آئی؟ وہ کھوپڑی کہتی ہے کہ میرا بولنا مجھے یہاں پر لے کر آیا۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور انعام کی غرض سے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں نے بولنے والی کھوپڑی کو دیکھا ہے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے نہیں سنا کہ کوئی کھوپڑی بولتی ہے اور نہ کبھی دیکھا ہے، اس لیے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بادشاہ، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے اگر یہ جھوٹ نہیں بولتا تو انعام دیا جائے گا، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس لیے بادشاہ اپنے نوکروں کو، فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ اور جنگل میں اس کھوپڑی کی تلاش کرو۔ اور جب وہ جنگل میں جاتے ہیں اس کھوپڑی کی تلاش کے لیے تو کھوپڑی کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، مگر کھوپڑی نہیں ملتی۔ کچھ دنوں کے بعد جب کھوپڑی ملتی ہے تو وہ کھوپڑی کو دیکھ کر کہتا ہے کھوپڑی تو یہاں پر کیسے آئی؟ اب کھوپڑی کچھ نہیں بولتی، کوئی آواز نہیں۔ وہ منتیں کرتا ہے کھوپڑی تو یہاں پر کیسے آئی، لیکن پھر کوئی آواز نہیں۔ وہ روتا ہے، چلاتا ہے اے کھوپڑی تو یہاں پر کیسے آئی، مگر کوئی آواز نہیں۔ اور یوں پھر وہ فوجی اس شکاری سے کہتے ہیں کہ اپنے سر کو جھکا دو، اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اب کھوپڑی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے اے شکاری تو یہاں پر کیسے آیا؟
تو شکاری کہتا ہے میرا بولنا مجھے یہاں پر لے کر آیا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انعام کی غرض سے اپنے مفادات کے لیے کچھ خادمین اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اور وہ ان کے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک خادم کو محتاط ہونا ہے، بڑا محتاط، اپنے بولنے کے تعلق سے، اپنے کلام کرنے کے تعلق سے، کیونکہ کلام کرنے سے وہ تعمیر بھی کر سکتا ہے اور وہ تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے نمونہ بننا ہے کلام سنانے میں، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرے گا۔ اس لیے کوئی ایسی بات تیرے منہ سے نہ نکلے بلکہ صرف ضرورت کے مطابق، جو ضرورت کی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ ایک خادم کو کلام کرنے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو پالوس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ اسے اپنے چال چلن میں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے اس کے چال چلن کو دیکھ کر تعریف کر سکیں، ایک مثال ہونا چاہیے۔ اور جب وہ چال چلن کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ایک بیوی کا شوہر۔ ایسا شخص ہونا چاہیے جو ایک بیوی کا شوہر ہے، اس لیے اسے محتاط رہنا ہے۔ جب وہ کسی عورت سے بات کرتا ہے، جب وہ کسی کی صلاح کرتا ہے، جب وہ عورتوں سے بات کرتا ہے تو لازم ہے اور بہت اچھا ہے اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اسے محتاط رہنا ہے کہ وہ تنہائی میں عورتوں سے نہ ملے بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس کے چال چلن کی بات ہے، اسے بے الزام ہونا ہے، اس پر کسی کو موقع نہ ملے کہ الزام لگا سکے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیح کا عکس اس سے ظاہر ہو، مسیح جیسا مزاج ہو، اور اگر ہم مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس پر الزام لگا سکتا۔ اس کا پکڑوانے والا کہتا ہے کہ میں نے ایک راست شخص کو پکڑوا دیا۔ اس لیے ایک خادم کا چال چلن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ کلیسیا اسے نمونے کے طور پر اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کر سکے۔ اس لیے ایک خادم کا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے چال چلن سے یسوع مسیح کو جان پائیں، دیکھ پائیں، قبول کر پائیں۔ خادم کی زندگی میں یہ باتیں ہونی چاہیے، اس کے چال چلن میں بے الزام، کوئی الزام لگانے والا نہ ہو۔ میں راست باز یا پاک نہیں کہہ رہا، بے الزام۔ دوسری بات، ایک بیوی کا شوہر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پرہیزگار ہونا چاہیے۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کریں، اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ کر لیں۔ خدا نے ہمیں لوگوں کو نجات دینے کے لیے بلایا، یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ اس لیے ایک خادم کو پرہیزگار ہونا چاہیے، اسے مسافر پرور ہونا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر ایماندار ہیں جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر ایماندار کے والدین اسے گھر سے نکال دیں، تو ممکن ہے کہ وہ کسی خادم کے گھر میں ٹھہرے۔ اس لیے خادم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ایمانداروں کو اپنے ہاں پناہ دے سکے، اس کی خبر گیری کر سکے۔ اور پھر یہاں پر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک خادم کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، اسے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو جب تعلیم دے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرے، اپنے کلام سے وہ لوگوں کو قائل کر سکے۔ ہاں، اسے بولنے میں تو محتاط ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسے اس لائق بھی ہونا چاہیے کہ اس کے کلام کے وسیلے سے لوگ زندگی کو جانیں، زندگی کو پائیں۔ اگر وہ تعلیم دینے کے لائق نہیں تو کس طرح پھر وہ زندگیاں بچائے گا؟ اس لیے خادم کے چال چلن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بے الزام ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار ہو اور تعلیم دینے کے لائق ہو۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں
کہ ایک خادم کو محبت کرنے والا ہونا چاہیے. محبت میں ایسی مثال ہونا چاہیے جیسی محبت خدا کرتا ہے انسان سے. اس کا دل جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے، جو خدا سے دور ہیں، ان کے لیے تڑپے. وہ جب گناہ گاروں کو گناہ میں دیکھے تو محسوس کرے کہ ان کو نجات کی، یسوع مسیح کی ضرورت ہے. ایک خادم اس وقت تک خدا کا خادم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خدا جیسی محبت نہ ہو، جیسی محبت خدا ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے رکھتا ہے جو اس سے دور ہیں. اس لیے خادم کو محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ایسی محبت جیسی خدا ہم سے کرتا ہے. اور اگر ہم محبت نہیں کرتے تو ہم پھر مسیح کے شاگرد نہ ٹھہرے، کیونکہ مسیح ہم سے محبت کرتا ہے. اور ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ خدا نے ہم سے محبت کی. اور یسوع مسیح کے واضح الفاظ یہ ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. جاؤ اور قوموں کو میرا شاگرد بناؤ، اور اس سے دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو. اور ایک خادم اگر مسیح جیسی محبت نہیں رکھتا تو مشکل ہے اس کا خدمت میں رہنا. ایک خادم اگر یسوع مسیح جیسی محبت نہیں رکھتا تو پھر وہ یسوع مسیح جیسی خدمت نہیں کر سکتا. اور اگر وہ یسوع مسیح جیسی خدمت نہیں کرتا تو مشکل ہے کہ روحوں کو جیتے. اس لیے ایک خادم کے لیے بہت ضروری ہے ایسی محبت رکھے جو مسیح کرتا ہے. اس لیے جب ہم پرہیزگار ہوتے ہیں تو یسوع مسیح کی اس دولت پر یقین رکھتے ہیں جو یسوع مسیح آسمانی مقاموں میں رکھتا ہے. وہ بادشاہ ہے، باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور جو کچھ یسوع کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے. کلام پاک میں لکھا ہے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس میں جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. تو جب ہم پرہیزگار ہوتے ہیں تو یقیناً ہم یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں وہ ایمان میں مضبوط ہونا ہے. ایک خادم کو ایمان میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنی مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا ہے. جب مصیبتیں اس پر آتی ہیں تو اسے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ دوسرے لوگ جب اس پر نظر کریں تو وہ دیکھ سکیں کہ انہیں بھی مصیبتوں میں قائم رہنا ہے، اپنی آزمائشوں میں قائم رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں وہ گر جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ آزمائشوں میں ہار مان لے. اس لیے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں گرو تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ایک ایماندار کو صبر کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے. اور زندگی کا تاج ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں اور آخر تک برداشت کرتے ہیں. ایک خادم جب مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کی زندگی میں گواہیاں ہوتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے گزرا ہے. اور جب وہ ان تجربات سے گزرا ہے تو اب وہ تجربات وہ نئے ایمانداروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اس لیے خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان میں سے گزرا ہو، مشکلات میں سے گزرا ہو، تجربات کا سامنا کیا ہو، اس کی زندگی میں اچھی گواہیاں ہوں، تجربات ہوں. اس لیے نو مرید نہ ہو. پالوس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ جب کسی کو عہدہ دینا ہے، جو کوئی خادم بننا چاہتا ہے، اچھا ہے، وہ اچھی خواہش کرتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نو مرید نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ گھمنڈ آئے، اسے تھوڑی سی عزت ملے، گھمنڈ آئے، اور جب گھمنڈ آئے تو وہ اپنی اس حقیقی خدمت سے پھر جائے اور ابلیس سی سزا پائے. اس لیے خادم کا ایمان میں ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ مصیبتوں میں ثابت قدم نہیں تو مشکل ہے اس کا خدمت میں بھی قائم رہنا. پھر وہ اپنی شخصی یا ذاتی خواہشوں کے لیے ہی خدمت میں ہے، وہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے خدمت میں نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ، محبت کرنے والا ہوں. اور ایسی محبت
جسے اگاپے محبت کہا گیا ہے۔ جیسی محبت خدا انسان سے کرتا ہے، ایسی محبت جو دوسروں کے لیے تڑپ رکھتی ہے جب ان کو گناہ میں دیکھتی ہے، ایسی محبت کہ جب دوسروں کو تاریکی میں موت کی غلامی میں دیکھا جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اور خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی، اور اس محبت میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور یسوع مسیح کی محبت دیکھیں کہ یسوع مسیح صلیب پر ہمارے لیے لٹک جاتا ہے۔ محبت، پالوس رسول کی محبت کلیسیا کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو کہ میرا نام کاٹ دیا جائے کتاب حیات سے، تاکہ یہ لوگ مسیح کو جان پائیں۔ وہ موت کو بھی لے لیتا ہے تاکہ وہ لوگ مسیح کو جان پائیں۔ پالوس کی ایسی محبت خادم کے دل میں لوگوں کے لیے ہو، وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں۔ اور اگر ایسی محبت نہیں تو میرے خیال سے اس کا خدمت میں وہ رویہ بھی نہیں ہوگا، وہ انداز بھی نہیں ہوگا، وہ چال چلن بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی محبت گناہ گاروں سے رکھے، محبت سے لبریز ہو، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا، جیسی محبت مسیح لوگوں سے کرتا تھا، جیسا ترس مسیح لوگوں پر کھاتا تھا۔ جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بڑی بھیڑ کو کہ وہ بھوکی ہے تو ترس کھاتا ہے، جب وہ لوگوں کو گناہ میں دیکھتا ہے تو اپنی جان دے دیتا ہے۔ اور اگر خادم کی زندگی میں مسیح جیسی محبت نہیں، خادم کی زندگی میں لوگوں پر مسیح جیسا ترس کھانا نہیں، تو وہ روحوں کو بچانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، روحوں کو بچانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک خادم کو خود سے صرف محبت نہیں کرنی، کلیسیا سے محبت کرنی ہے، ان لوگوں سے جو مسیح سے دور ہیں۔ اگر آپ محبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلا کرنتھیوں 13واں باب پڑھیں، وہاں پر محبت کے بارے میں ایک اچھی تفصیل لکھی ہے کہ ایک خادم کو ان سب خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے جو پہلا کرنتھیوں 13 باب میں لکھا ہے۔ اس لیے محبت کرنا خادم پر لازم ہے۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ ایک خادم کو کلام کرنے میں محتاط ہونا ہے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی کہ اس کا چال چلن لوگوں کے لیے نمونہ ہو، جس میں اسے بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہو۔ تیسری بات ہم نے سیکھی کہ وہ ایمان میں مضبوط ہو، اپنی مشکلوں میں وہ قائم رہنے والا ہو۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ اسے مسیح جیسی محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، اسے پاکیزگی میں بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ جب پالوس یہاں پر پاکیزگی کی بات کرتا ہے تو وہ صرف جسمانی پاکیزگی کی بات نہیں کرتا، بلکہ پورے کردار کی بات کرتا ہے۔ یعنی اسے حسد سے پاک ہونا چاہیے، لالچ سے پاک ہونا چاہیے، اسے شہوت پرستی سے، ناشرنگ سے، ان تمام باتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ اس پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے تو متی کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ خدا کا ایلچی ہے۔ اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ اس پاکیزگی کے معیار میں وہ ترقی کرے جس کا خدا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بلانے والا پاک ہے، اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو اس کی خدمت کرے وہ بھی پاکیزگی میں رہتے ہوئے اس کی خدمت کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک خادم کی روزمرہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس باب میں ہم کچھ بنیادی باتیں سیکھتے ہیں، جس میں پہلی بات، ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کلیسیا کا رہنما ہے، کلیسیا اس پر نظر رکھتی ہے، اس لیے اسے کلام کرنے میں نمونہ ہونا ہے، اسے چال چلن میں، جس میں ہم نے کچھ باتوں کو سیکھا، یعنی بے الزام ہونا ہے، ایک بیوی کا شوہر ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، مسافر پرور ہونا ہے، تعلیم دینے کے لائق ہونا ہے، اسے نومرید نہیں ہونا۔ پھر ہم نے یہ سیکھا
کہ اسے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ایسی محبت جیسی محبت مسیح نے کی، اسے ایمان میں قائم رہنے والا ہونا چاہیے، اور آخری بات اسے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنا ہے اور پاک زندگی بسر کرنی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو مسیح جیسا بننے سے روکتی ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو ترک کرنے ہیں اور مسیح جیسا بننا ہے، مسیح جیسا مزاج رکھنا ہے؟ اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور اس کا جائزہ لیجیے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔